المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تمام تعریفیں اس رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے ہم سب پر احسان عظیم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں میں ہمیں شامل کیا۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سکھلائے اور بتائے ہوئے مشن پر ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جس طرح پہلے نبیوں کے اوپر صحیفے اتارے، کتابیں اتاریں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العزت نے قرآن مجید اتارا، اور یہ قرآن اور قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک رکوع، قرآن کا ایک ایک حصہ، قرآن کا ایک ایک سپارہ، قرآن کی ایک ایک سورت ہم سب کی رہنمائی کے لیے، ہم سب کو دنیا میں کس طرح چلنا چلانا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، کون سی چیز دین ہے اور کون دین سے پرے ہے، ہر چیز کا علم اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہمیں اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کر کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، قرآن کا ایک مقام جو تلاوت کیا ہے، آپ احباب نے سماعت کیا ہے، رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کل، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کاف نقطے والا جو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جب لام لگتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں۔ رب العالمین کہتے ہیں میرے نبی کل، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے اللہ محبت کرے۔ ایک ہے کہ ایم پی اے، ایم این اے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، بڑے عہدے داران، جج ہے، وکیل ہے، ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، تھانے دار ہے، یا کوئی عام سا پولیس والا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس طرح کے بن جاؤ کہ رب العالمین تم سے محبت کرے، تو پھر راستہ کون سا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، آخر کرنا کیا پڑے گا، کون سا ایسا عمل ہوگا، کون سا ایسا کام ہوگا، کون سا ایسا فریضہ سر انجام دینا ہوگا کہ وہ کام کرنے کے ساتھ رب العالمین اعلان کریں کہ اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کون سا ایسا کام کرنا پڑے گا؟ غور و فکر کی بات ہے، آپ احباب کے توجہ کی ضرورت ہے، تاکہ آج ہم سیکھ کے جائیں کہ ہم اپنے آپ کو رب العزت کے محبوب ترین انسان کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اس طرح کا بن جاؤں، اس قابل بن جاؤں، اس لائق بن جاؤں کہ ہر دیکھنے والا مجھ سے محبت کرے، میری عزت کرے، میرا ادب کرے، احترام کرے، مجھے دید، پیار اور شفقت سے بلائے جب بھی بلائے۔ یہ تو ایک دنیا کی ریت ہے، تو وہ کتنا ہی عظیم انسان ہوگا کہ جس سے رب العالمین محبت کر رہے ہیں۔ تو اعلان کیا کل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ پسند کرے، تم سے اللہ محبت کرے، تو پھر راستہ ایک ہی ہے، فاتبعونی، پھر میری پیروی کرنی ہے۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام کی اتباع میں، آقا علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں، آقا علیہ السلام نے جو بتایا ویسا کرنے میں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے میں یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری، اور یہی ہے اتباع۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ یہ کریں گے تو فائدہ ہم سب کا ہی ہے۔ اللہ محبت کا اعلان کر رہے ہیں، پیکج دے دیا، ایک ٹریک دے دیا، ایک راستہ بتا دیا، ایک منہج دے دیا، ایک اصول دے دیا کہ اس اصول کے مطابق میرے نبی کی اطاعت میں، میرے نبی کی فرما برداری میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد تیری اپنی مرضی نہیں، تیرے خاندان کی مرضی نہیں، تیرے ریت رواج کی مرضی نہیں، رسم و رواج کی مرضی نہیں، پاکستان اور ہندوستان کی مرضی نہیں، مرضی چلے گی اب اللہ اور اس کے رسول کی، فاتبعونی، میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ۔ رب العالمین خود اعلان کر رہے ہیں کہ اگر تم اتباع رسول میں اپنی زندگی کو گزار لو گے، رب خود اعلان کر رہے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ حضرات آج ہم نے غور کرنا ہے کہ اپنے رات کو سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، اور اپنے اٹھنے سے لے کے دوبارہ سونے تک، دن بھر کے رات بھر کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کو اتباع کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا اپنے آپ کو، میرے سمیت میں بھی اپنے آپ کو ٹٹولوں، آپ بھی ٹٹولیں، اپنا اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ محبت کرے، ہم سب چاہتے ہیں۔ تو پھر ہم نے اپنا محاسبہ آج کر کے جانا ہے، کیا میرے اندر واقعتاً وہ گیٹس موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے رب العالمین میرے ساتھ محبت کرے؟ اگر وہ نہیں ہیں تو پھر اپنا محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ آج انشاءاللہ ہم نے ان ساری چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، کیوں جی؟ یہی وجہ ہے نا۔ تو اس کا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور بات کو سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ ہم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر گئے، رب العالمین نے دیکھا کہ میرا بندہ ایک سائیڈ پہ تو کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب رب العالمین دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے دعوے میں سچا بھی ہے کہ نہیں۔ رات کو بستر پہ گیا، چپ کر کے سو گیا، رب العالمین کہتے ہیں تیرا دعویٰ جھوٹا ہے، تیری بات کو کیسے مان لوں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو بندہ اپنے بستر پر گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوضو ہو کر سو جاؤ۔ کیا کرو؟ باوضو ہو کر سو جاؤ، اللہ حفاظت کی گارنٹی لے رہا ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھ کے سو جاؤ۔ وہ واقعہ یاد کریں، وہ صحابی نے 3 دن ابلیس کو پکڑا تھا، اور تیسرے دن کے بعد اس نے جو ایک نسخہ دیا تھا وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، ایک نسخہ بتا کے جاتا ہوں، قرآن کی ایک آیت بتا کے جاتا ہوں، اگر اس کو پڑھ لو گے اور اپنے مال پر پھونک دو گے، رب العالمین تمہاری عزت کی، تمہارے مال کی، تمہارے جان کی حفاظت کرے گا۔ لیکن وعدہ یہ کرو کہ میرے اس نسخے کو سننے کے بعد تم مجھے چھوڑ دو گے، آزاد کر دو گے۔ اس نے کیا وظیفہ بتایا تھا؟ 3 پارہ ہے، 3 پارے کی ابتدائی آیات ہے، پہلا ہی صفحہ ہے، اس کے اندر ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جو بڑی مجرب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ کے سو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے مال جان کی حفاظت کرے گا۔ یہ بندہ آیا، اس نے آگے اپنے بستر کو بچھایا اور بستر اوڑھا اور سو گیا۔ رب کہتے ہیں تیرا دعویٰ جھوٹا، تیری بات کو کیسے مان لوں کہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دوسری جانب وہ انسان جو رات کو سونے سے پہلے وضو بھی کر رہا ہے، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر رہا ہے، رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کا آخری رکوع تلاوت کر کے سو رہا ہے، رات کو سونے سے پہلے 3 آخری کل پڑھ کے سو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہم بسمک اموت و احیا، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ یہ وظائف کر کے سویا، رب العالمین نے اعلان کر دیا تیرا دعویٰ بھی سچا، تیری بات بھی سچی، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، تو نے میرے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے، میں تیرے ساتھ محبت کا اعلان کرتا ہوں۔ کیوں جی؟ میں اور آپ اپنا اپنا محاسبہ کریں، ہمارا رات کا سونے کا جو طرز عمل ہے کیا وہ اسی طرح کا ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو آج سے اپنا لیں۔ پریشان ہیں ہم سب، کاروبار نہیں ہے، بے رونقیوں والے معاملات ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا۔
جب ان سارے عملوں کو ہم نے اپنے گھروں سے نکال دیا تو کیا رب العالمین کی رحمت پھر ہمارے گھر پہ آئے گی؟ نہیں آ سکتی۔ پھر ہم اللہ کی محبت کے حقدار بن سکتے ہیں؟ پھر اپنے بارے میں یہ تصور اور سوچ اور یہ خیال پیدا کر سکتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں کہ رب مجھ سے محبت کرے؟ حضرات بندہ سو گیا، اب رات کو سوتے ہوئے اس کی اچانک سے آنکھ کھلی، اس کی اچانک سے آنکھ کھلی۔ اب یہاں پہ بھی رب العالمین نے دیکھا کہ یہ بندہ میرے نبی کی کتنی پیروی کر رہا ہے، میرے نبی کی کتنی اتباع کر رہا ہے، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ کتنا چل رہا ہے۔ اگر چل رہا ہے تو رب کا اعلان ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ کروٹ لے کے دوبارہ پھر سو گیا تو رب العالمین کہتے ہیں تیرا دعویٰ تو کچھ تھا، دعوے کے مطابق دلیل تو ہے کوئی نہیں، اب تیری بات کو کیسے مانوں؟ دلیل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سویا ہے اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی کسی بھی کام کی غرض سے، کسی بھی کام کی غرض سے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لائٹ چلی گئی، آنکھ کھل گئی، گرمی لگ رہی ہے، اوپر سے لے لو ادھر نام لے کر ادھر جا سبحان اللہ نام لے کر، کسی بھی غرض سے آنکھ کھل گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ آنکھ کھلنے پر یہ کلمات پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا وقت لگا؟ بمشکل 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات اس نے پڑھے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے، آقا علیہ السلام کی پیروی کی ہے، نبی علیہ السلام کی نبوت کے کلمات ہیں، نبوت کے زبان کے کلمات ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمات پڑھنے کے بعد یہ انسان رب سے جو بھی مانگے گا فی الفور اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ اتباع ہو گئی، پیروی ہو گئی، یہ عمل کرنے والا انسان رب العالمین اس کے لیے کیا اعلان کر رہے ہیں؟ یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو نے میرے نبی کی اتباع کی ہے۔ حضرات فجر کا وقت ہونے کو ہے، کئی خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، جو اس وقت اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، اپنے رب سے اپنے دکھڑے شیئر کرتے ہیں، اپنی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنے تمام تر معاملات اس رب کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے، آمین کہہ دیں۔ کئی ہیں کہ جو فجر کے وقت اٹھتے ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جن کو فجر کے وقت اٹھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، فجر کی نماز پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے رونقی ہے، میں لاکھوں کمانے والا ہوں لیکن بے برکتی ہے، پوری نہیں پہن رہی، خرچے پورے نہیں ہو رہے، پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہی، پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، کیسے چھوڑیں؟ فجر کی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ مطہرہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑ ہاں رحمتیں نازل فرمائے، آمین کہہ دیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے فجر کی 2 سنتیں فرائض سے پہلے ادا کر لیں خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور اس دنیا کے اندر بسنے والی ہر قسم کی چیز سے افضل ہیں، بہتر ہیں۔ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس دنیا کے اندر کتنی مہنگی مہنگی چیزیں، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا، آل ورلڈ، پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ پوری دنیا اور دنیا میں بسنے والی ہر قسم کی چیز سے فجر کی 2 سنتیں بہتر ہیں۔ تو اندازہ کیجئے ذرا کہ اگر سنتیں اتنا مقام رکھتی ہیں تو فرائض کتنا مقام رکھتے ہوں گے، جو ہم نے جماعت کے ساتھ آ کے ادا کرنے ہیں۔ 2 ہی سنتیں ہیں اور 2 ہی فرض ہیں، جو 2 سنتیں ہم نے ادا کرنی ہے فرائض سے پہلے۔ حضرات یہاں پہ ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، مسئلہ سمجھ لیں۔ عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ذہن تو یہی ہونا چاہیے، سنت کو زندہ کرنا چاہیے کہ فرائض سے پہلے ہی ہم نے ادا کرنی ہے، لیکن
اگر آپ مسجد میں آئے ہیں اور جماعت کا وقت ہو چکا ہے یا جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو پھر اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے اس وقت نہ کوئی سنت نہ کوئی نفل. بات سمجھ آ گئی؟ گارنٹی کس کی ہے؟ اعلان کس کا ہے؟ پیغام میسج کس کا ہے؟ جس نبی نے ہمیں وہ پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے نا، اسی نبی کا یہ پیغام ہے کہ اگر فرض نماز کھڑی ہو چکی ہے اس وقت نہ کوئی سنت نہ کوئی نفل. اس وقت ترجیح کس کو دی جائے گی؟ جو جماعت کھڑی ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جماعت کھڑی ہے، چلو جی جلدی جلدی ٹھونگے مار کے چل. نہ تیری وہ سنتیں صحیح، اس میں قیام نہ، اس میں رکوع صحیح نہ، اس میں سجدہ صحیح نہ، تیرے تشہد کی دعائیں پوری، تیری جلد بازی، تیرا دھیان ہی ادھر نہیں تھا. حضرات ایک بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نماز پڑھ کے آئے ہیں. اندازہ کیجئے گا آج میں بھی اپنی نمازوں پر غور کروں اور آپ بھی اپنی نمازوں پر غور کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نماز ادا کی. آئے آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں سلام پیش کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ارجع فصلی فانک لم تصلی. لوٹ جا، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. اب یہ صحابی نبی علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، کیا نبی علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے؟ غور کیجئے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. آج 4 ٹھونگے مار کے میں یہ سمجھ لوں کہ میری سنتیں ہو گئیں، میرے فرائض ہو گئے. وہ صحابی کے اندر ایسی کون سی کمی تھی جس کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ آج ہماری تربیت ہمارے ماں باپ کر رہے ہیں، ہمارے استاد کر رہے ہیں. دنیا کا بہترین استاد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کی تربیت پہ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے دیکھا نماز صحیح نہیں ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابی ارجع، لوٹ جا، فصلی، نماز پڑھ جا کے، فانک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی. صحابی دوبارہ گئے، پھر آئے، پھر آ کے سلام کیا، آپ نے پھر واپس بھیج دیا، ارجع فصلی فانک لم تصلی. 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر مجھے بتا ہی دیں کہ میں نماز کس طرح پڑھوں. آپ بار بار مجھے واپس پلٹا رہے ہیں، میری نماز میں اگر کوئی کمی ہے میری اصلاح کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی نماز اس طرح پڑھو جب تم قیام میں ہو تمہارا قیام تمہیں مطمئن کر دے، اطمینان سے، سکون سے. کھڑے کس کے سامنے؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ حضرات تربیت اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی پڑے گی. اتباع یہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیام میں کھڑے ہو جاؤ، سکون کے ساتھ قیام کرو. حضرات ایک سمپل سی مثال ہے، ہم آج اپنی نمازوں کا حساب لگا رہے ہیں نا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ حساب لگائیں گے، اپنا اپنا محاسبہ کریں گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی رکوع میں جاؤ، اطمینان سے رکوع کرو، اس کے بعد جب تم سجدے میں جاؤ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، جب تم تشہد میں بیٹھے ہو اطمینان کے ساتھ تشہد کی ساری دعائیں پڑھو، اس کے بعد سلام پھیرو. یہ ہے تمہاری نماز. طریقہ سکھا دیا. آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ قیام تو پورا ہوتا نہیں ہے، وہی بچپن سے رٹی رٹائی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اور کئیوں سے سن لیں، اگر یہاں مجلس میں آپ کسی سے بھی سن لیں، مشکل 1-2 بھائی ہوں گے کہ جو تلفظ کے ساتھ اس کو سنا سکتے ہوں گے، وگرنہ سبحانک اللہم و بحمدک کا یہ و تبارک اسمک کا یہ و تعالی جدک کا یہ تلفظ کا پتہ نہیں ہے. بچپن سے جس طرح رٹا رٹایا آج تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کبھی غور کرنے کی زحمت ہی نہیں کی ہم نے. اور پھر اس کے ساتھ ہم یہ سوچیں، خیال کریں، تصور کریں کہ اللہ ہم سے محبت کرے. جب آپ نبی علیہ السلام کے مشن پر، آپ نبی علیہ السلام کی اطاعت میں، فرما برداری میں کمی کوتاہی کر رہے ہیں تو رب کی رحمت آپ کو گھیر لے گی. حضرات دعائیں سیکھیں، اپنی نماز کو بہتر سے بہتر کریں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قیام کا حال آپ کے سامنے ہے، رکوع میں ہم گئے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رکوع میں جاؤ، تمہاری کمر اور گردن جو ہے نا وہ لیول ہونا چاہیے اس کا. اگر اوپر کوئی برتن پانی کا بھر کے رکھ دیا جائے وہ پانی گرے نا. آج ہمارے رکوع کی حالت کیا ہے؟ پوزیشن کیا ہے؟ یہ ہے، سر اوپر ہے، کمر بھی بالکل سیدھی نہیں ہے، اور ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم.
یہی حالت ہے کہ نہیں ہماری؟ اپنے باپ کا نام اس طرح لو ذرا، جوتے مار کے گھر سے باہر نہ نکال دے تجھے، اور پوری کائنات کے مالک کا نام اتنی بدتمیزی اور بد لحاظی سے لے رہے، شرم نہیں آتی؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمتوں کا مالک ہے، اور عظمت والے رب کا نام اتنی بد لحاظی سے لے رہے ہو، شرم سے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ سجدے میں گئے، نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ نماز پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا یہ رب سے ملاقات ہے، رب سے بات چیت کا ایک ذریعہ ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں کہ نماز کے اندر جتنے بھی ارکان ہیں، قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونا یہ ایک رکن ہے، ایک سجدہ کرنا یہ رکن ہے، سجدے کے بعد بیٹھنا یہ ایک رکن ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا یہ ایک رکن ہے، تشہد کرنا، سلام پھیرنا، یہ نماز کے ارکان ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں کہ نماز کے تمام ارکانوں میں سے کون سا ایک ایسا رکن ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، سجدے کی حالت میں بندہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بظاہر انسان دنیا میں چٹائی پر، قلین پر اور زمین پر سجدہ کر رہا ہے، حقیقتاً یہ رب العالمین کے قدموں میں سجدہ ہو رہا ہے۔ کیا کبھی میں نے اپنا زاویہ اس طرف لے کے گیا ہوں؟ میں کبھی میں نے سوچا ہے؟ اور جب رب العالمین کے قدموں میں سر ہے تو اس وقت میری زبان پہ جو کلمات ہیں وہ اس طرح کے ہیں جو ابھی ہم نے پہلے چند سیکنڈ پہلے سماعت کی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھونگے مار کے ہم اٹھنے کی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سجدے کی حالت میں ہوتے ہو، رب سے مانگو جو مانگ سکتے ہو۔ اچھا ہونے تھے کئی کہنے کہ فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے یا سنت نماز ہے، اور نماز دے اندر اسی پنجابی چ منگنا ہے، اردو چ منگنا ہے یا عربی چ منگنا ہے؟ سانو تو عربی آندی نہیں، تو عربی سیکھیں نا۔ کون سیکھے گا؟ جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کو انگلش آتی تھی؟ آپ کو دنیا میں لین دین کا معاملہ آتا تھا؟ آپ کو کاروباری معاملات کی سمجھ بوجھ تھی؟ آپ نے کیسے چلنا ہے، کہاں پہ کیسے اپنا لین دین کا معاملہ کرنا ہے، اپنی زندگی کو کیسے آپ نے ہائی سٹینڈرڈ کی زندگی لائف بنانا ہے، آپ کو پتا تھا سب کچھ؟ یہ دنیا میں آپ چلتے پھرتے رہے، دنیا سے آپ نے سیکھا، آپ کو انگلش بولنا آ گئی، آپ کو فر جناب ایک دوسرے کو جواب دینا آ گیا، تو عربی کون سیکھے گا پھر؟ نہیں آتی تو کم از کم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ تو آنی چاہیے نا۔ اللہ ہمیں اپنے نمازوں کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی اتباع و فرما برداری میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ ہم سے محبت کا اعلان کر دے۔ حضرات رکوع ہم کرتے ہیں، رکوع کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا ولک الحمد، یا ایک دعا ہے ربنا لک الحمد۔ 4 قسم کی دعاؤں کا نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ہے۔ ایک ہے ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اور دوسری ہے ربنا ولک الحمد، پہلی میں واو نہیں تھی، اس میں واو شامل ہے، اور باقی ساری دعا سیم۔ اسی طرح اللہم ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ 4 دعاؤں کا ذکر نبی علیہ السلام کی نماز سے ملتا ہے، لیکن ہمیں کتنی آتی ہے؟ ربنا ولک الحمد بس۔ رکوع ہمارا پورا نہیں، پوزیشن ہماری صحیح نہیں، جس طرح کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا وہ نہیں ہے۔ رکوع کے اندر تسبیحات کا ذکر ہم نے سن لیا، کتنے بد لحاظی سے وہ ہم ادا کر رہے ہیں، اور رکوع کے بعد ہم نے سر اٹھایا سمی اللہ علیہ وسلم ربنا ولک الحمد، اور گیا اس سجدے سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم رکوع سے سر کو اٹھاتے ہو سیدھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہاری سارے جسم کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیں، اور یہ دعا پڑھو ربنا ولک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، میں رکوع میں گیا تھا میری ہڈیاں ادھر ادھر ہو گئیں، اے اللہ یہ جو تو نے جوڑے ہیں نا، تیری ذات کا بڑا ہی شکر ہے کہ تو نے دوبارہ ان کو ان کی جگہ پر رکھ دیا ہے۔ کبھی کسی نے چک پئی سنے کمر کی درد ہو، کیوں جی؟ بندے سے سیدھا ہو کے بیٹھا جاتا ہے، بندے سے سیدھا ہو کے۔ ایک بیماری ہمارے ہاں عام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے دے،
آمین کہہ دو یار. آپ کے گھر میں ہیں یا نہیں ہیں پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو قبول ہو جائے, پسند آ جائے. اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دے. ہمارے ہاں ایک بیماری چلتی ہے جس کو کہتے ہیں موریاں دی بیماری. وہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ کبھی غور کیا؟ تیرا رکوع اور سجدہ اگر پورا ہونا, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بیماری اگر ہے بھی تو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. مجھے رب کی ذات پر 100% سے زیادہ امید ہے. اگر تیرا رکوع ویسا بن جائے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے, اگر تیرا سجدہ ویسا بن جائے جس طرح کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے, رکوع کے بعد اٹھنے کا تیرا طرز عمل, تیرا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہو جائے, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بیماری اگر ہے بھی تو ختم ہو جائے گی. طریقہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے نا, اس میں حکمت بھی ہے, اس میں دانائی بھی ہے, اس میں اتباع بھی ہے, اس میں فرما برداری بھی ہے, اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ رب کی محبت کا اعلان بھی ہے. فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرے پھر میری پیروی کرو, میری اتباع کرو, میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اور پھر محبت ہی نہیں کرے گا, تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا, تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا. تمہارے جو زمین سے آسمان تک گناہوں سے یہ سارا خلا بنا ہوا ہے, صرف اتباع, فرما برداری, اطاعت رسول کرنے سے رب العالمین تمہارے وہ سارے کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. حضرات, نماز کا معاملہ, تشہد کی دعائیں ہمیں پوری نہیں آتی. بچپن سے لے کے آج تک جو رٹی ہیں, درود شریف کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ تقریباً آپ لوگوں نے جواب یہی دینا ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یہی نا. ایک اتنی بہترین دعا ہے جس کو ہم ترک کر چکے ہیں, چھوڑ چکے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے؟ جی, جو چاہتے ہیں وہ بولیں ذرا. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچا کے رکھے, دجال کے فتنے سے بچا کے رکھے, اللہ آپ کو دنیا اور دنیا سے جانے کے بعد آخرت کے جو فتنے ہیں اللہ آپ کو اس سے بچا کے رکھے, زندگی اور موت کے فتنے سے, قرض سے اللہ آپ کو بچا کے رکھے. آج ہی اس دعا کو جا کے نیٹ سے بے شک ریسرچ کر کے یاد کیجئے گا, آج سے ہی اس کو اپنی نماز کا حصہ بنا لیں. دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. نبی علیہ السلام درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اب غور کیجئے گا کتنی بہترین دعا ہے. اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے پناہ دے دے. واعوذ بک من عذاب جہنم. اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لو. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے بچا لے. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہ زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ مجھے غرق ہونے سے اور مجھے قرض کے ملبے تلے دب جانے سے بچا لے. بہترین دعا ہے کہ نہیں؟ کتنی چیزوں کا ذکر ہوا ہے, قبر کا عذاب, جہنم کا عذاب, مسیح دجال کے فتنے سے بچاؤ کا, اور اس کے بعد زندگی اور موت کے فتنوں سے انسان قرضے کے ملبے تلے دب کے مر جائے, خودکشیاں کرنے میں تیار ہو جائے. ایسی ساری چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کا جو طریقہ اور سلیقہ بتا دیا, آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اسی طرح سجدہ ہم کرتے ہیں, سجدہ کرنے کے بعد ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ دوبارہ ایک سجدہ کیا ہے سیدھی طرح ہو کے بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور ٹھا کر کے دوسرا سجدہ. یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں سکھائی ہیں, وہ دعاؤں کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے, ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت ہے, ایک طرف ہم یہ تصور کر رہے ہیں, خیال کر رہے ہیں اور اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے, اور دوسری جانب ہم نبی علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر 2 دعائیں پڑھی ہیں. ایک ہے کہ آپ 2 مرتبہ پڑھ لیں رب اغفر لی, رب اغفر لی, لیکن اس کو بھی سکون سے پڑھنا ہے. 2 مرتبہ یہ پڑھ لیں. دوسری دعا ہے اللہم اغفر لی, معنی کیا ہے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے. وارحمنی, اے اللہ میرے اوپر رحم کر دے. وجبرنی, اے اللہ میرے نقصان پورے کر دے. کیوں جی, آپ اپنے نقصان پورے کروانا چاہتے ہیں؟ نقصان پورے کروانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کی باڈی کے اندر نقصان, آپ کے کام کاج کے اندر نقصان, آپ کے گھر بار میں نقصان, جو بھی نقصان ہے, اگر عقیدہ رب کی ذات کے ساتھ پکا ہے نا
اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب آپ کے پچھلے تمام نقصانوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے اوپر رحم کر دے، اے اللہ میرے نقصان پورے کر دے، ورفعنی، اے اللہ مجھے بلندیاں عطا کر دے۔ کون نہیں چاہتا کہ مجھے عزت ملے؟ سارے چاہتے ہیں نا۔ ورفعنی، اے اللہ مجھے بلندیاں عطا کر دے، واہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، وعافنی، اے اللہ مجھے عافیت دے دے، میں بیمار ہو گیا، اے اللہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں کے پاس جا کے میں تھک گیا، دوائیاں کھا کھا کے، میڈیسن کھا کے، ڈرپیں لگوا کے، انجیکشن لگوا کے تھک گیا، وعافنی، اللہ مجھے عافیت دے دے، ورزقنی، اور یہ ایک آخری جملہ جس کی ہم سب کو بڑی اشد ضرورت ہے، ورزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے دے۔ ایک دعا 7 کلمات ہیں اور 7 بہترین دعائیں، لیکن ہمیں کیا ہے، ہم نے تو بس ایک سجدہ کر کے کمر بھی سیدھی نہیں کرنی، اٹھا کر کے دوسرا سجدہ، دعا مولوی پڑھتا رہے، سانوں کی ضرورت ہے؟ حضرات اتباع رسول، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان لوگوں سے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اصول کیا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، فرما برداری کر لو، ان آقا علیہ السلام کے اصولوں کو اپنا لو، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنا لو، جس طرح طریقہ سلیقہ اور تعلیم نبی علیہ السلام نے دی ہے اس طرح کی زندگی تم اپنا لو۔ رب کا اعلان ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیوں جی، یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں اس میں ہم نے کسی کے مسلک کو ٹھیس پہنچائی ہے؟ کسی پر کوئی تان کی ہے؟ کسی پر کوئی طنز کی ہے؟ نہیں نا، اپنی اصلاح کی ہے نا۔ قرآن کی آیت ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کئی لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کون ایسا بد نصیب ہوگا؟ صحابہ کرام نے سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالآخر کون سا ایسا بد نصیب انسان ہوگا کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ اتنی عالی شان جنت، اتنی عظیم ترین جنت، اتنا رب کا بڑا انعام اور فضل، کون ہے ایسا بد نصیب جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اتباع کی، جس نے میری فرما برداری کی، جو میرے طریقے پر چلتا رہا، اس نے میری اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، یہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن مرضی، طور طریقہ، رسم و رواج، خاندان، یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ اپنی من مرضی سے، نبی علیہ السلام کی سیرت کو نہیں پڑھا، آقا علیہ السلام کی صورت کو نہیں دیکھا، آقا علیہ السلام کی تعلیم کو نہیں دیکھا، نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی کو نہیں دیکھا، اپنی مرضی سے زندگی گزاری، اپنے ہی شوق پالے، ومن عصانی فقد ابا، نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان کا اعلان ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب میں اور آپ سارے مل کے اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا نبی علیہ السلام کی مخالفت میں جانا ہے؟ جی، جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کا ایک ہی اصول بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کر لو اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لو۔ اطاعت رسول، اطاعت رسول، بار بار رب نے یہ اعلان کیا۔ اللہ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو سنا ہے، جو سنایا ہے، میرے سمیت اللہ سب کو عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کا سچا مطیع اور سچا فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نمازوں میں آج سے پہلے جو سستیاں تھیں، جو غفلتیں تھیں، جو ہم نے آج تک پڑھا نہیں، سنا نہیں، سیکھا نہیں، اے اللہ آج پتہ چل گیا۔ اے اللہ آج پتہ چل جانے کے بعد ان ساری چیزوں کو ہمیں اپنی نمازوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہماری نمازوں میں سکون ہو، ہماری نمازوں میں خشوع ہو، تاکہ ہماری نمازوں کے اندر جو تیرے ساتھ ایک ملاقات ہے، ایک ربط ہے، اے اللہ وہ ربط اور تعلق مضبوط ہو جائے، ہمیں بھی سکون ملنا شروع ہو جائے، ہماری روح کو بھی سکون ملنا شروع ہو جائے، اور جو اصل اس کا مقصد ہے وہ مقصد بھی پورا ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔